نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت کلاب بن مرہ کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت کلاب کے بیٹے حضرت قصی کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، حضرت کلاب سے نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت قصی کی پیشانی میں چمکا، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت قصی بن کلاب 5ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ سامعین، حضرت قصی کا اصل نام زید تھا، اور آپ 400 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ حضرت قصی قبیلہ قریش کے عالم تھے، اور قریش کو راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ آپ اپنی قوم کو جمعہ کے دن جمع کرتے، اور اس وقت اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت قصی اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کہ عنقریب ان میں ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والا ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرنا، بلکہ فوراً اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ سامعین، اگرچہ عمر بن لوہی الخزائی کی بدبختی کے باعث اصنام پرستی کی بیماری اہل مکہ اور اہل عرب میں بھی قبول عام حاصل کر چکی تھی، یہاں یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے کہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عمر بن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش شروع کی، اور اہل عرب کو بتوں کی عبادت کا حکم دیا۔ اور اسی کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے عمر بن لوہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ سامعین، حضرت قصی بن کلاب نے اپنے دور میں عمر بن لوہی الخزائی کے قبیلہ بنی خزاعہ کو 440 عیسوی میں مکہ سے شکست دے کر نکالا تھا اور مکہ کی حکومت کو سنبھالا تھا۔ حضرت قصی اپنے خطبات میں اپنی قوم کو اصنام پرستی سے باز رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سامعین، اگرچہ حضرت قصی کا اصل نام زید اور کنیت ابو مغیرہ تھی، مگر آپ کو قصی کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے دور افتادہ، اور آپ کو قصی کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ کے والد حضرت کلاب انتقال کر گئے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ جن کا نام فاطمہ بنت سعد اور 2 بچے چھوڑے۔ بڑے بچے کا نام زہرہ
اور دوسرے حضرت قصی تھے جو اس وقت بہت کم سن تھے۔ حضرت قصی کے والد کی وفات کے بعد ربیعہ بن حرام بن زبہ نے حضرت قصی کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے کر جانے لگا تو اس نے حضرت قصی کے بڑے بھائی زہرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ جوان ہو رہا تھا، اور حضرت قصی کو کم سن ہونے کی وجہ سے مکہ میں چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور اپنے وطن عذرا جو شام کی سرحد کے قریب ہے وہاں لے گیا۔ حضرت قصی نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال اسی علاقہ میں گزارے۔ ایک روز بنی قزاع کے کسی چھوکرے نے حضرت قصی کو غریب الوطنی کا طعنہ دیا، جسے سن کر آپ کو بڑا دکھ ہوا، اور افسردہ خاطر ہو کر حضرت قصی اپنی ماں کے پاس آئے اور اپنی والدہ سے حقیقت حال دریافت کی۔ ماں نے کہا، بیٹا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم تو ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہو جس کی سارے عرب میں عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ تم اپنی ذات اور نسب کے اعتبار سے یہاں کے سب لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ تم قریش کے مشہور سردار کلاب بن مرہ کے بیٹے ہو۔ تمہارا قبیلہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے۔ سامعین، یہ سب سن کر حضرت قصی نے اپنی ماں سے عرض کی کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنا قبیلہ والوں کے پاس چلا جاؤں، مجھ سے غریب الوطنی کے طعنے نہیں سنے جا سکتے۔ پھر آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر انتظار کرو، جب حج کے مہینے آ جائیں گے تو یہاں سے حجاج کا جو قافلہ جائے گا اس کے ساتھ مکہ چلے جانا، یوں تم سلامتی سے اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ جب حج کا موسم آیا تو یہاں کے حاجیوں کی معیت میں حضرت قصی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے بچپن کا سارا زمانہ اپنے وطن سے بہت دور گزرا تھا، اسی لیے آپ قصی، جس کا مطلب ہے دور دراز، کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت قصی کی والدہ کے بطن سے ان کا ایک ستیلا بھائی بھی تھا جس کا نام رزاح بن ربیعہ تھا۔ سامعین، حضرت قصی مکہ آ کر کچھ عرصہ اپنے بڑے بھائی زہرہ کے ساتھ رہائش پذیر رہے، اور جب آپ جمع ہو گئے تو قبیلہ بنی خزاع کے سردار حلیل بن حبشیہ کی لڑکی کا رشتہ طلب کیا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کے جد امجد عمر بن لوہی الخزاعی نے مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کی تھی، اور اب اس قبیلہ کا سردار حلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس نے حضرت قصی کے خاندان کی شرافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بصد مسرت یہ درخواست قبول کر لی اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت قصی سے کر دیا، جن کے بطن سے حضرت قصی کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ سامعین، حلیل بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ وہ کعبہ کی تولیت کے فرائض انجام دینے سے قاصر ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حبی کو اپنی جگہ کعبہ کا متولی بنا دیا۔ مگر حبی نے کہا، میں تو کعبہ کا نہ دروازہ کھول سکتی ہوں اور نہ بند کر سکتی ہوں، تو اس وجہ سے اس نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو غبشان کے سپرد کر دی، اور پھر حضرت قصی نے شراب کا ایک مشکیزہ اور سارنگی کے عوض ابو غبشان سے کعبہ کی تولیت کا حق خرید لیا، اور یہ حضرت قصی کی عقل مندی اور بہت بڑی کامیابی تھی۔
اور اس کے بعد عرب میں ایک ضرب المثل مشہور ہو گئی، جب بھی کوئی شخص گھاٹے کا سودا کرتا تو عرب والے کہتے کہ یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ بنو خزاعہ کو حضرت قصی کے متولی بننے پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت قصی نے بھی اپنے بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جس کے بعد رزاح بن ربیعہ اپنے 3 دوسرے بھائیوں، اپنے ہمدردوں اور قبیلہ خزاعہ کے جوانوں کا لشکر لے کر مکہ پہنچ گیا۔ دونوں فریقین میں خوب جنگ ہوئی، خون بہے، بہت سے آدمی مارے گئے، لیکن فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ طے پایا کہ فریقین عمر بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کر لیں اور جو فیصلہ وہ کریں دونوں فریق اسے تسلیم کر لیں۔ یوں دونوں فریقین عمر کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ جو فیصلہ وہ کرے گا فریقین اس کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ کل صحن کعبہ میں آپ کے اس جھگڑے کا فیصلہ کروں گا۔ دوسرے روز جب دونوں فریق صحن کعبہ میں جمع ہو گئے تو عمر بن عوف کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ کان کھول کر سن لو، فریقین کے درمیان جو خون ریزی ہوئی ہے میں نے اس کو اپنے ان 2 قدموں کے نیچے روند ڈالا ہے، پس کسی فریق کا مقتولوں کا خون بہا دوسرے فریق پر نہیں۔ اور تولیت کے بارے میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مکہ کا متولی میں حضرت قصی کو مقرر کرتا ہوں۔ سامعین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ خود حلیل نے کیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت قصی نے بنی خزاعہ اور بنی بکر کو مکہ سے جلا وطن کر دیا اور اپنی قوم قریش کے خاندان اور افراد جو سارے جزیرہ عرب میں بکھر کر رہ گئے تھے ان کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا اور ان کی شرازہ بندی کر دی۔ مکہ شہر کے رقبہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصہ میں قریش کے مخصوص قبیلوں کو آباد کیا۔ سالوں بعد بنو اسماعیل کو اپنے آبائی شہر میں اس طرح کی زندگی بسر کرنے اور کعبہ کی خدمت انجام دینے کا موقع نصیب ہوا۔ حضرت قصی کے اس تاریخی کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے ایک عربی شاعر نے کہا تھا، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم زید کے بیٹے ہو اور زید تمہارا باپ ہے۔ زید حضرت قصی کا نام تھا۔ اس کے کارناموں کی وجہ سے وادی بطحا کو عزت و فخر نصیب ہوا۔ سامعین، حضرت کعب بن لؤی کی اولاد سے حضرت قصی وہ پہلا شخص تھے جس کو حکومت ملی اور ساری قوم نے برضا و رغبت جس کی اطاعت قبول کی۔ حضرت قصی کی شخصیت میں ہی حجابہ، رفادہ، سقایا، ندوہ اور الواء کے جملہ اعزازات جمع ہو گئے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ 5 محکمے ہیں جو حکومتی سطح پر سب سے پہلے حضرت قصی نے بنائے۔ حضرت قصی نے تمام لوگوں کو اپنے اپنے حصہ میں رہائشی مکانات بنانے کی اجازت دے دی۔ حضرت قصی کی دانش مندانہ اور جرت مندانہ قیادت کے طفیل قریش کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا اور اس کے لیے وہ حضرت قصی کے احسان مند تھے اور ان کی ہر حکم کو دل و جان سے بجا لاتے تھے۔ ہر جوڑے کی شادی حضرت قصی کے گھر طے پاتی۔ جب بھی کوئی مشکل قوم کو پیش آتی تو وہ سب ان کے گھر میں جمع ہوتے اور اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لیے باہمی مشورہ کرتے۔
جنگ کی نوبت آتی تو جنگی علم باندھنے کا فریضہ حضرت قصی انجام دیتے۔ حضرت قصی کا ہر حکم ان کے لیے واجب العمل تھا۔ حضرت قصی نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا۔ اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ حضرت قصی نے اس میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے حل کرتے۔ جب کبھی کسی اہم مشورہ کے لیے وہ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تو سب پیر و جوان وہاں حاضر ہوتے اور اس حاضری کو اپنے لیے فرض سمجھتے۔ سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت قصی نے ہی حکومتی سطح پر 5 محکمے یا عہدے متعارف کروائے تھے، لہٰذا ان کے متعلق کچھ وضاحت سے آپ کے گوش گزار کر دینا بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت قصی نے حجابہ کے نام سے ایک منصب متعارف کروایا جس کا مقصد کعبہ شریف کی خدمت کے فرائض انجام دینا تھا، اور جس قبیلہ کو یہ منصب سونپا جاتا بیت اللہ شریف کی کنجیاں بھی اس کے حوالے کر دی جاتی۔ کعبہ کے دروازے کو کھولنا اور بند کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی۔ کعبہ میں جو امانتیں رکھی جاتی اور نذرانے کے طور پر لوگ جو قیمتی تحائف، زیورات وغیرہ پیش کرتے، ان کی حفاظت بھی اس قبیلہ کی ذمہ داری ہوتی۔ سامعین، حضرت قصی نے جو دوسرا محکمہ یا منصب ایجاد کیا اس کا نام رفادہ رکھا گیا۔ حضرت قصی نے مکہ مکرمہ کی زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حاجی اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کے زائر ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مہمان ہیں جن کی ضیافت اور میزبانی ہمارا فریضہ ہے۔ تم سب اپنے مالوں سے حصہ دو تاکہ ایسا فنڈ قائم کیا جائے جس سے ضیوف الرحمان کی عزت و تکریم اور ان کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ ساری قوم نے اس تجویز کو سراہا اور دل کھول کر اس میں مالی معاونت کی۔ چنانچہ ایام حج میں سارے حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام اس فنڈ سے کیا جاتا، اور حضرت قصی کا بنایا ہوا یہ منصب اسلام کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی عہد رسالت، عہد خلفائے راشدین، حتیٰ کہ بنی امیہ، بنی عباس کی خلافتوں کے دور میں بھی حجاج کی ضیافت کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب عباسی خلافت کا چراغ گل ہوا تو رفادہ کا یہ انتظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ سامعین، حضرت قصی نے ایک تیسرا محکمہ یا منصب سقایا کے نام سے قائم کیا جس کی ذمہ داری حجاج کو پانی پلانا تھی۔ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جمع کرتے اور ان میں کشمش ڈالتے جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا، اور حج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پینے کے لیے یہ پانی پیش کیا جاتا۔ اور یہ منصب بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جب بنو اسماعیل نے عمر بن لوہی الخزائی کے ساتھ مل کر بنو جرہم سے جنگ لڑی تو شکست کھانے کے بعد جس وقت مکہ سے بنو جرہم نکلنے لگے تو انہوں نے جانے سے پہلے زمزم کے کنویں کو مٹی ڈال کر مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس وجہ سے مکہ آنے والے حاجیوں کو پانی کی انتہائی تنگی ہوتی تھی۔ سامعین، اس کے علاوہ ایک چوتھا محکمہ یا منصب حضرت قصی نے ندوہ کے نام سے متعارف کروایا۔ اسے آپ آج کی اصطلاح میں پارلیمنٹ ہاؤس یا مجلس شورا کہہ سکتے ہیں۔ دارالندوہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ اس میں اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور پیش آنے والے سیاسی، معاشی، عمرانی مسائل کے بارے میں مشورہ کرتے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔
اس کی رکنیت کے لیے بنیادی شرط یہ تھی کہ کسی رکن کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ اہل مکہ کی سماجی تقریبات یہاں ہی انجام پذیر ہوتی، نکاح کی تقریب یہاں منائی جاتی، جو بچی بالغ ہوتی اس کو یہاں لایا جاتا، قوم کے بزرگ اسے اوڑھنی پہناتے اور اسے پردہ کا حکم دیتے۔ بچوں کے ختنہ کی رسم بھی یہاں ادا کی جاتی۔ دارالندوہ کی وسیع عمارت حضرت قصی نے تعمیر کروائی تھی۔ سامعین، حضرت قصی نے ایک 5واں محکمہ یا منصب الواء کے نام سے قائم کیا۔ اسے آپ موجودہ دور کی وزارت دفاع کا ہم معنی سمجھیے۔ جب کوئی اجتماعی خطرہ درپیش ہوتا تو قومی علم کا علمدار اس کو کھلے میدان میں گاڑ دیتا۔ یہ گویا اس کی طرف سے اعلان ہوتا کہ اے اہل وطن، وطن اور قوم کی آزادی کو جو خطرہ درپیش ہے، اس کا تدارک کرنے کے لیے سر بکف میدان میں نکل آؤ۔ جب علم لہرانے کا واقعہ رونما ہوتا، قریش کے سارے سردار بلا استثناء جمع ہو جاتے۔ عرب کے مادر پدر آزاد اور خود سر معاشرہ میں ان اداروں کو قائم کر کے حضرت قصی نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اہل عرب کو نظم و ضبط کا پابند اور خوگر بنانے کے لیے یہ پہلی کامیاب کوشش تھی۔ سامعین، کعبہ کی جو عمارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ زمانہ دراز گزر جانے کے باعث بوسیدہ ہو رہی تھی۔ حضرت قصی نے اس کو گرا کر کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا، اور یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت قصی کو نصیب ہوا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دارالندوہ کی تعمیر کا اہتمام بھی حضرت قصی نے ہی کیا، اور اس کی تعمیر سے پہلے اہل مکہ کو صلاح و مشورہ کے لیے جمع ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کسی دامن کوہ یا کسی غار میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یوں دارالندوہ سے اہل مکہ کی منظم ریاست اور ان کی مربوط سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ سامعین، یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ عمر کے لحاظ سے حضرت قصی کے بیٹے عبدالدار بڑے تھے، لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ان کی گرویدہ اور دلدادہ تھی۔ ان کے جود و سخا کے باعث قریش ان کو الفیاض کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ سامعین، حضرت قصی نے اپنی زندگی میں 5 مناصب یا 5 عہدے خود سنبھالے ہوئے تھے، مگر اپنی وفات سے قبل وہ انہیں اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر گئے، اور اس کی کئی وجوہات روایات سے ملتی ہیں۔ مگر حضرت قصی کی زندگی میں ان کے کسی بیٹے نے اس فیصلے پر اعتراض نہ کیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد ابتدا میں تو مفاہمت رہی، سب نے عبدالدار کی قیادت و سربراہی تسلیم کر لی، مگر کچھ عرصہ بعد اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مخالفت تک نوبت پہنچ گئی۔ 3 بھائی ایک طرف تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ شریک اقتدار ہونا ان کا موروثی حق ہے، لہٰذا انہیں بھی اس میں حصہ دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف عبدالدار کا موقف یہ تھا کہ والد نے انہیں اپنا جانشین نامزد کیا ہے، اس لیے وہی اس منصب کے حقدار ہیں۔ اس باہمی اختلاف نے طول کھینچا، جھگڑا بڑھا، اور پورا عرب 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ کچھ قبائل عبدالدار کے ساتھ مل گئے اور کچھ قبائل نے باقی بھائیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور دونوں دھڑے اپنے اپنے فریق کی حمایت میں مرنے مارنے پر اتر آئے۔
عبد مناف کا پرجوش گروہ صحن کعبہ میں اکٹھا ہوا اور انہوں نے عزم و جذبہ کے ساتھ خوشبو میں ہاتھ ڈبوئے اور ارکان کعبہ کو چھو کر حلف اٹھایا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ اس طرح گویا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس مشکل وقت میں بنو عبد مناف کا ساتھ دیں گے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبونے کے باعث یہ قبائل خوشبو والے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ عبدالدار نے بھی زور و شور سے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو امداد کے لیے بلایا۔ انہوں نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا اور کہا، اس پیالہ میں جو شخص ہاتھ ڈالے گا اور اپنے خون آلودہ ہاتھ کی ایک انگلی چاٹ لے گا وہ ہمارے معاونین میں شمار ہوگا۔ خون آلودہ انگلی چاٹنے کی وجہ سے یہ قبائل خون چاٹنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سامعین، بعض دانشمند اور نیک فطرت افراد کی کوششوں سے ان میں صلح کی صورت پیدا ہو گئی اور یہ طے پایا کہ رفادہ اور سقایا کے مناصب عبد مناف کو ملیں گے اور حجابہ اور لوا کے مناصب عبدالدار کے سپرد کیے جائیں گے اور دار الندوہ دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ یوں عرب ایک بہت بڑی خون ریزی سے محفوظ ہوئے۔ سامعین، حضرت قصی کو وفات کے بعد حجون میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد سارے لوگ اپنی میتوں کو وہیں دفن کرنے لگے۔ حضرت قصی کے حالات زندگی کو ختم کرنے سے پہلے میں ان کے چند حکیمانہ اقوال بھی آپ کے گوش گزار کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ حضرت قصی نے فرمایا، جس نے کسی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا وہ گویا اس کی کمینگی میں حصہ دار ہے، اور جو شخص کسی گھٹیا چیز کو مستحسن سمجھتا ہے وہ اس ہیج چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا وہ محرومی کا حقدار ہے، اور فرمایا، حاسد تیرا چھپا ہوا دشمن ہے۔ اور مرتے وقت حضرت قصی نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ شراب سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ بدن کو تو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو برباد کر دیتی ہے۔ سامعین، آج کے بیان میں ہم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔